वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज सीरत नबी में कोहे सफ़ा पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि अल्लाह के दीन को तबलीग के दौरान अबू तालिब इनकी हिमायत करेंगे, तो एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर यह आवाज़ लगाई, या सबाहा या सबाहा। इसका मतलब था, अहले अरब का दस्तूर था कि दुश्मन के हमले से आगाह करने के लिए किसी बुलंद मुकाम पर चढ़कर इन्हें इन्हीं अल्फाज से पुकारते थे। ये पुकार सुनकर कुरैश के कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खुदा की तौहीद, अपनी रिसालत यानी अपने रसूल होने का और यौम आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी। इस वाक़े का एक टुकड़ा सही बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से इस तरह मरवी है कि जब वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीना नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर बुतून कुरैश यानी कुरैश के सारे लोगों को आवाज़ लगानी शुरू की। ए नबी, ए बनी फ़हर, ए बनी अदी, यानी वहाँ की ये कुरैश के कबीले थे। वहाँ पर कुरैश के कबीलों को आवाज़ लगाई, ए बनी फ़हर, ए बनी अदी, यहाँ तक कि सबके सब इकट्ठा हो गए। हत्ता कि अगर कोई आदमी खुद ना जा सकता था तो अपना कासिद भेज देता था कि देखें मामला क्या है। गर्ज कुरैश आ गए, अबू लहब भी आ गया। इसके बाद आप अबू लहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जो बहुत ही ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ये बताओ, अगर मैं ये ख़बर दूँ कि इधर वादी में शहज़वारों की एक जमात है यानी दुश्मनों की एक जमात है जो तुम पर छापा मारना चाहती है, तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? तो लोगों ने कहा, हाँ, हमने आप पर सच कही का तजुर्बा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले ख़बर करने के लिए भेजा गया हूँ। इस पर अबू लहब ने कहा, तू सारे दिन गैरत हो, तूने हमें इसलिए जमा किया था। इस पर सूरह तब्बत यदा अबी लहाबियों नाजिल हुई। अबू लहब के, इसका मतलब है अबू लहब के दोनों हाथ गारत हों और वह खुद गारत हो। इस वाक़े का एक और टुकड़ा इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। वो कहते हैं कि जब आयत वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीना नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार लगाई। ये पुकार आम भी थी और ख़ास भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जमात कुरैश, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ऐ बनी काब, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ऐ मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को अल्लाह की गिरफ्त से बचाने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। यानी अगर अज़ाब नाजिल होगा तो मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा और मुझे डराने के लिए भेजा गया है, अभी तुम बच जाओ, इसका मतलब ये था। अलबत्ता तुम लोगों से नस्ब व क़राबत के ताल्लुक़ात हैं जिसे मैं इसकी तरी के मुताबिक तर करूँगा। अभी तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, मगर जब अज़ाब नाज़िल हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता। ये बांगे विरागायत तबलीग थी, यानी कि ये ज़ोर की आवाज़ जो थी ये तबलीग थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब तरीन लोगों पर वाज़ा कर दिया था कि अब इस रिसालत की तस्दीक़ ही, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ ही पर जो तस्दीक़ करेगा, उनकी जो उनको मानेगा, उसी पर ताल्लुक़ात मौक़ूफ़ हैं, उसी से वो ताल्लुक़ात रखेंगे, और जो उनकी इत्बा नहीं करेगा उससे वो ताल्लुक़ात नहीं रखेंगे, चाहे वो अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और जिस नस्ली और कबायली असीबत पर अरब कायम है वो इस खुदाई इंजार की हरारत में पिघल कर ख़त्म हो चुकी है। यानी जो पुराने उनके रीत रिवाज थे, जो बुत परस्ती थी, वो इसकी हरारत में पिघल चुकी है। हक़ का बाशगाफ ऐलान और मुश्रिकीन का रद्द अमल। जब हक़ का ऐलान किया गया तो मुश्रिकीन का क्या रद्द अमल था। इस आवाज़ की गूंज अभी मक्के के चारों तरफ सुनाई ही दे रही थी कि अल्लाह ताला का एक और हुक्म नाजिल हुआ। 94 सूरत का 15 आयत है। इसका मतलब है आपको जो हुक्म मिला है इसे खोल कर बयान कीजिए और मुश्रिकीन से रुख फेर लीजिए। यानी मुश्रिकीन चाहे आपके रिश्तेदार हों, ताल्लुकातदार हों, उनसे रुख फेर लीजिए, उनसे मत मिलिए। ये मैंने खुद अपनी तरफ से कहा है, बल्कि मतलब सिर्फ इतना है, आपको जो हुक्म मिला है इसे खोल कर बयान कर दीजिए और मुश्रिकीन से रुख फेर लीजिए। इसके
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے نقصانات اور ان کے باطل ہونے کا پردہ چاک کر دیا، اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو بتانا شروع کر دیا۔ آپ کے ان میں کوئی قیمت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے یعنی غصے سے پھٹ پڑا اور شدت غضب سے موجیں مارنے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا کہ اگر سب ان کی اتباع کرنے لگیں گے تو ان کے پشتینی رسم و رواج ختم ہو جائیں گے۔ قریش اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسول کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے، یعنی ہمیں اپنے کسی چیز کا اختیار ہی نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے، یعنی ان کے قریش لوگوں کو اپنے دینی رنگ میں جس طریقے کا بھی وہ دین رکھتے تھے، بتوں کی پوجا وغیرہ میں وہ اس کے سردار تھے، تو اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا، یعنی ان کی کوئی مرضی نہیں چلے گی، صرف اللہ اور رسول کی مرضی چلے گی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے، یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم ڈھا رکھے تھے، چھوٹے لوگوں پر جو ظلم کرتے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لتبت رہتے تھے، ان سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، 5ویں سورت 75 آیت۔ بلکہ اس لیے، اس کا مطلب ہے بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانوں کی قدر کرتا تھا اور اخلاق کا اعلیٰ درجے کا تھا، اور اخلاق میں بھی اعلیٰ درجے کا نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی اور نہ سنی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے باپ داداؤں میں ایسا نہیں سنا تھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو، یعنی ہمارے باپ داداؤں کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے لیے بھی ہم معنی ہے، جو اسی دین پر گزر چکے ہیں، یعنی وہ ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہ راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے تیز رفتاری سے اس پر قدم ڈال دیے۔ قریش کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش یعنی قریش میں جو بڑے بڑے لوگ تھے اس میں سے چند آدمی ابو طالب کے پاس پہنچے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، یعنی وہ انہی کے دین پر تھے، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے، یعنی ہم آپ کی بھی نہیں مانیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور نرم لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے
ضابطہ طریقے پر یعنی اپنے طریقے پر ہی رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ اب انشاءاللہ کل ہوگا حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا، اس کے بارے میں ذکر ہوگا، غور سے سنیے، انشاءاللہ اچھا لگے گا جب آپ دل پہ ٹھان لیں گے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں معلوم ہونی چاہیے، تو آپ کو اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے۔ میں حالانکہ ریوائز کر رہی ہوں، سنتی رہتی ہوں، میں تو بچپن سے ہی اپنے بڑوں سے سنا رکھا ہے سب باتیں، مگر کوئی یاد تھوڑی نہ رہتی ہیں، اس کو بھی سننا پڑتا ہے، ان کی لڑائیوں کی باتیں، ان کی اس طریقے کی باتیں جو شاید بہت سے لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ آپ سنیے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور پتہ لگے گا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانی اور ان کے اصحابوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اگر ایسا آج کل کسی کے ساتھ ہو جیسا ان کے ساتھ ہوتا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کوئی پورا نہیں اتر پائے گا۔ ویسے اللہ کے حکم سے جس کا دین پکا ہوگا وہ ہر حال میں اللہ کے اتباع کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔